السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت سوم کی کتاب اسلامیات کا سبق قرآن مجید کا اعادہ کریں گے۔ بچوں، آپ یہ سبق پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے سوال جواب بھی آپ نے مکمل کیے تھے۔ آج ہم اس سبق قرآن مجید کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے مختصر سوال جواب بھی مکمل کریں گے۔ آپ اس کے مختصر سوال جواب یاد کر کے اپنی اسلامیت کی کاپی میں دوبارہ تحریر کریں گے۔ آپ اس سبق قرآن مجید کے مختصر سوال جواب جو ہے یاد کر کے اپنی اسلامیت کی کاپی میں دوبارہ تحریر کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق قرآن مجید۔ قرآن مجید بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب یعنی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور موت کے بعد کا تمام حال قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے کس میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی۔ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مکمل کیا گیا۔ پہلے قرآن پاک جو لکھا جاتا تھا وہ کس پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے درخت کی چھال، اونٹ کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کاغذ آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ تو قرآن پاک جو آج موجودہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، موجودہ شکل میں موجود ہے، وہ جو ہے آج پرنٹ ہوا ہوا بہترین کاغذ پر پرنٹ ہوا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور آج قرآن پاک کا 112 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی آیات کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو ان کے ملک کی زبان میں ترجمہ کروا کے خط کی شکل میں بھجوایا۔ قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کو پھیلانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دوسروں کو دینا، خود حاصل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ قرآن مجید کے حافظ، یعنی قرآن مجید کو جنہوں نے زبانی حفظ کیا ہوا ہے، وہ بھی کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ کہ ہمارا لباس، جسم پاک صاف ہو، ہم جس جگہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بہتر ہوتا ہے، اور تلاوت جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق قرآن مجید کی جو وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ سبق ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید تعارف۔ نمبر 1، قرآن مجید تا قیامت رہنے والی کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ہماری عملی زندگی کے ہر اس سوال کا جواب موجود ہے جو کسی بھی سمجھ بوجھ والے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں بہتر زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ نمبر 5، دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور موت کے بعد کا تمام حال قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام مکمل کیا گیا، بعد میں اس کی نقلیں کی گئیں۔ اس وقت 6 مکمل قرآن پاک ترتیب دے کر لکھے گئے جو دوسرے ملکوں کو بھیجے گئے۔ ان میں سے 2 تاشقند اور ایک استنبول کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ نسخے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کردہ نسخے سے نقل کرانے کے بعد اسلامی مقبوضہ علاقوں میں بھجوائے تھے۔ نمبر 7، ابتدا میں قرآن پاک کھجور کے درخت کی چھال، اونٹ کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا گیا، کیونکہ اس وقت کاغذ آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ قرآن پاک کی موجودہ شکل سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ آج قرآن پاک کا 112 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی متعلقہ آیات کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو ان کے ملک کی زبان میں ترجمہ کروا کے خط کی شکل میں بھجوایا۔ نمبر 9، قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کو پھیلانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حکمت کی یہ کتاب پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، سورہ قمر کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سورہ قمر کی آیت 22 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تلاوت کے آداب۔ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا لباس اور جسم پاک صاف ہونا چاہیے اور تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ نمبر 3، تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے کرنی چاہیے۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ تلاوت سن کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ بچوں، ہم نے سبق قرآن مجید کی بلند خوانی کی، اب آپ بھی اس سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ بچوں، اب ہم سبق قرآن مجید کے مختصر سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1 تا 5 تک
آپ یاد کر کے اپنی اسلامیات کی کاپی میں خوش خط تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، قرآن میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ قرآن میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ 113 بار، 113 بار۔ سوال نمبر 2، قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 114 صورتیں، 114 صورتیں۔ سوال نمبر 3، پینے کی چیزوں میں قرآن نے سب سے اچھی چیز کس کو کہا ہے؟ پینے کی چیزوں میں قرآن نے سب سے اچھی چیز کس کو کہا ہے؟ اس کا جواب ہے دودھ کو، دودھ کو۔ آئیے سوال جواب دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ جواب 113 بار۔ سوال نمبر 2، قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 114 صورتیں۔ سوال نمبر 3، پینے کی چیزوں میں قرآن نے سب سے اچھی چیز کس کو کہا ہے؟ جواب دودھ کو۔ اب ہے سوال نمبر 4، بہترین مہینہ قرآن مجید میں کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ بہترین مہینہ قرآن مجید میں کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے رمضان المبارک کو۔ بہترین مہینہ قرآن مجید میں کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ رمضان المبارک کو۔ سوال نمبر 5، قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو، سورہ یاسین کو۔ سوال نمبر 4، بہترین مہینہ قرآن مجید میں کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے رمضان المبارک کو۔ سوال نمبر 5، قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ یاسین کو۔ بچوں، آپ مختصر سوال 1، 2، 3، 4، 5 یاد کر کے اپنی اسلامیات کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ بچوں، آپ نے یہ سوال تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سوال بھی آپ نے یاد کر کے اپنی اسلامیات کی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ سوال ہے، تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا لباس اور جسم پاک صاف ہونا چاہیے اور تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بہتر ہے۔ نمبر 3، تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے کرنی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا لباس اور جسم پاک صاف ہونا چاہیے اور تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ نمبر 3، تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے کرنی چاہیے۔
بچوں آپ نے مختصر سوال 1 تا 5 اور سوال نمبر 1 بھی یاد کر کے اپنی اسلامیت کی کاپی میں خوش خط تحریر کرنا ہے۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔